اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ میرے تمام طلباء اور طالبات کو السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی نئی کتاب اسلامیات کی سب سے پہلی سورۃ المریم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم سورۃ المریم کا تعارف، اس کا بنیادی مقصد، وجہ نزول، وجہ تسمیہ اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سورۃ المریم کا تعارف۔ سورۃ المریم کا تعارف یہ ہے کہ سورۃ المریم ایک مکی سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ 98 یعنی 98 اس کی آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں یہ سورت موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 19 ہے۔ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ المریم کا مختصر سا تعارف ہے جس کو آپ ایز اے شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس موجود ہے بنیادی مقصد۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے، یعنی جو صحیح عقیدہ ہے اس کو واضح کرنا، اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے، یعنی تردید کے معنی ہوتے ہیں رد کرنے کے، یعنی جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے اس کو رد کرنا اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو واضح کرنا اس سورت کا مقصد ہے۔ وجہ نزول۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھٹلانے کے لیے عیسائیوں سے مدد لیتے تھے۔ جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہبی کی حکمرانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہو جائے، کیونکہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان کی حکمرانی تھی، کہیں وہ ان کے پیچھے نہ لگ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو صحیح حقیقت ہے وہ واضح کر دی۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یعنی جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، یعنی جو سلسلہ نبوت چلتا آ رہا ہے وہ اسی میں سے ایک سلسلے کی کڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ آگے ہے جی وجہ تسمیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی باقی صورتوں میں بھی مختصر ترین کر کے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی تمام کیفیات تک تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ المریم کا نام دیا۔ سیکنڈ ہمارے پاس موجود ہے بنیادی مقصد۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت ہے، یعنی جو صحیح عقیدہ ہے اس کو واضح کرنا، اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے، یعنی تردید کے معنی ہوتے ہیں رد کرنے کے، یعنی جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے اس کو رد کرنا اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو واضح کرنا اس سورت کا مقصد ہے۔ وجہ نزول۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے، یعنی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھٹلانے کے لیے عیسائیوں سے مدد لیتے تھے۔ جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہبی کی حکمرانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہو جائے، کیونکہ مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے جہاں پر عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان کی حکمرانی تھی، کہیں وہ ان کے پیچھے نہ لگ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے
نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو صحیح حقیقت ہے وہ واضح کر دی۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یعنی جو عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں، یعنی جو سلسلہ نبوت چلتا آ رہا ہے وہ اسی میں سے ایک سلسلے کی کڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہے۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ آگے ہے جی وجہ تسمیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ مریم رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی باقی صورتوں میں بھی مختصر ترین کر کے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر حضرت مریم علیہ السلام کی تمام کیفیات تک تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ مریم کا نام